صاحب جی، وہ آپ کے کیسل میں میڈیا والے زبردستی گھس رہے ہیں۔ زاویان ملک کل رات سے ہی سیاہ حویلی میں تھا اور رات سے وہ اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا زرلین شاہ کی یادوں میں کھو چکا تھا، مگر صبح جیسے ہی وہ اپنے کمرے سے باہر آیا تو اسے یہ خبر سننے کو مل گئی تھی۔ کیا میڈیا والے کیا میڈیا والے وہ کیسے آ سکتے ہیں زاویان کے کیسل میں؟ زاویان ملک کے بجائے حال میں بیٹھی شاسمین بیگم ایک جھٹکے سے بڑبڑاتی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ انہیں ایک دم سے اپنی ریپوٹیشن کی فکر ہوئی تھی۔ وہ اندر تو نہیں گئے؟ زاویان نے اپنی کھلی شرٹ کے بٹن بند کرتے پوچھا تھا۔ صاحب جی، وہ زبردستی اندر گھس رہے ہیں۔ گیٹ مین کے بتانے پر زاویان اور شاسمین بیگم ایک ساتھ کیسل کی جانب بڑھے تھے، جبکہ زاویان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ میڈیا والے اس کے کیسل میں کیوں آئے ہیں اور کیا لینے آئے ہیں۔ آخر کس نے بھیجا ہوگا میڈیا کو؟ اس کے دماغ سے یہ سب سوچ رہا تھا جب اچانک سے اس کے ذہن میں بالاد شاہ کے بولے گئے الفاظ گونجے تھے۔ وہی تو اسے غیر لڑکیوں کے ساتھ رات گزارنے کا تانا دے کر گیا تھا۔ کہیں اسی نے تو انہیں میڈیا والوں کو جان بوجھ کر زاویان کی کیسل تو نہیں بھیجا تاکہ ان لوگوں کی انسلٹ اور شوبز میں اس کی ماں کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے۔ زاویان کی کیسل میں رات کو کیا ہوتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اس کے ملازمہ اور اس کے پیرنٹس کے، لیکن یہ بات میڈیا تک کون پہنچا سکتا تھا؟ جبکہ دوسری جانب اسے ایک اور فکر نے آن گھیرا۔ وہ لڑکی مشائم، وہ تو ابھی تک اس کے بیڈ روم میں ہوگی۔ اگر میڈیا والوں نے اس کے کیسل میں کسی لڑکی کو دیکھ لیا تو وہ نہ جانے بات کا پتنگڑ بنا کر کیسے پھیلائیں گے۔ وہ دونوں ماں بیٹا ایک ساتھ کیسل کی جانب بڑھے تھے جب ابدار صاحب بھی یہ خبر سن کر وہاں پہنچے۔ پھر ایک ساتھ انہوں نے دیکھا میڈیا والے تو واچ مین کے روکنے کے باوجود اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ زاویان بھاگنے کے انداز میں اپنے کیسل کے اندر روانہ ہوا۔ اسے ڈر تھا کوئی مشائم کو اس کے کیسل میں نہ دیکھ لے، جبکہ کل کی رات پہلی ایسی رات تھی جو زاویان ملک کی کسی لڑکی کے بغیر گزری تھی۔ زاویان ملک نے میڈیا والوں کو پیچھے کرتے جیسے ہی قدم اندر حال میں رکھے، اسی وقت سامنے مشائم کو دیکھ کر اس کا جسم جلتے ہوئے شعلوں کی طرح بھڑکا تھا۔ سامنے ہونک بت بنی مشائم کو تڑکھی سے دیکھتے زاویان اگلے ہی لمحے اس کے بالکل پاس پہنچا۔ اسے قرب سے گھورتا اس کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں لے گیا تھا، مگر اس کا یہ اچانک کیا رد عمل میڈیا والوں کو ایک نیا رائتہ پھیلانے کا موقع دے گیا۔ ہے لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زاویان ملک اپنے دانتوں کو پیستا اس کی نازک کلائی پر گرفت مزید مضبوط کرتا اسے خونخوار نظروں سے ایسے گھورنے لگا جیسے سالم نگل جائے گا، جبکہ مشائم تو اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھ کر گھبرا ہی گئی تھی۔ وہ میں پانی؟ مشائم نے اس کے سخت تاثرات بھرے چہرے سے نظر چراتے ہکلاتے ہوئے کہا تو زاویان نے اپنی ناک کی نتیں پھیلاتے اس باری سے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ دور کھڑی ملازمہ کی جانب دیکھا، جبکہ اندر آتی شاسمین بیگم اس خوبصورت لڑکی کو اس وقت زاویان کے کیسل میں دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔ وہ اتنا لاپرواہ تو نہیں تھا، پھر اسے یہ غلطی کیسے ہو سکتی تھی؟ زاویان ملک، ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ لڑکی کون ہے؟ میڈیا والوں نے ایک ساتھ سوالات کی بوجھاڑ کر دی تھی۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں آپ کے کیسل میں آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں رہتا، پھر یہ لڑکی کون ہے؟ کیا یہ آپ کے ساتھ رہتی ہے؟ اور کیوں رہتی ہے؟ کب سے رہتی ہے؟ ایک کے بعد ایک اینکر بولنے لگا جب زاویان نے خون چھلکاتی نظروں سے مشائم کو دیکھتے اگلی نظر اپنی ماں پر ڈالی جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دے گئی تھی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو تم فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گی۔ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے زاویان ملک؟ کچھ بولے، ہماری عوام آپ کی جواب کے منتظر ہے۔ اینکر نے مائک کا رخ زاویان کی جانب کیا تھا جب اس کے ماتھے پر بے شمار بل ڈلے تھے اور اس کا دل چاہا بنا کسی کا لحاظ کیے ان سب کو پیٹنا شروع کر دے۔ ایک منٹ رکیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بولتا تب ہی شاسمین بیگم اپنی اونچی آواز میں بولتی روب سے چلتی کیمرے کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ پہلی بات، آپ لوگ بنا اجازت کسی کے گھر کیسے آ سکتے ہیں؟ کڑے تیوروں سے ان سب کو دیکھتی وہ آئیبروز کا گئی تھی جب 2 منٹ کے لیے ان سب کی زبانوں پر قلف لگی تھی۔ میم، ہمیں بتایا گیا ہے کہ زاویان ملک ایک پلے بوائے ہیں جو اپنی ہر رات کسی لڑکی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ کیا یہ بات سچ ہے میم؟ ان میں سے کوئی ایک بولا جب شاسمین بیگم کے تاثرات تو نارمل رہے مگر زاویان کے چہرے پر مزید طیش امٹ آیا۔ بالاجی سے ذلیل کرنے کے لیے ایسا بھی کر سکتا ہے، وہ بس سوچ کر ہی رہ گیا۔ آپ سب نے جس کسی سے بھی یہ خبر سنی ہے یہ سراسر جھوٹی ہے۔ خبر جھوٹی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میڈیا کے کچھ لوگ شاید آگے بڑھتے زاویان کے کمرے تک پہنچنا چاہتے تھے جب ابدار صاحب نے آگے ہوتے انہیں کنٹرول کیا۔ میم، آپ دنیا کے مشہور ایکٹریس ہیں لیکن آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکی۔ ہجوم میں موجود لڑکی نے بنا کچھ سوچے انہیں طنز کیا تھا، جس سے سنتے شاسمین بیگم نے اپنی مٹھیوں کو زور سے دبوچا تھا۔ آپ کون ہوتی ہیں مجھے ٹونٹ کرنے والی؟ میں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ آپ میں سے کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی انگلی اٹھائے، اور میرے خیال سے
آپ سب کو اپنے سوالوں کے جواب مل چکے ہیں، اب جائیں یہاں سے۔ خود پر ضبط کرتی وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتی۔ کیمرہ مین نے اب کیمرے کا رخ مشائم کی جانب کیا تھا، جو پیچھے کی جانب ہوتی اپنے نقاب پر گرفت تیز کر گئی تھی۔ لیکن میم، ہماری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ یہ جو لڑکی زاویان ملک کے ساتھ ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں یہ کون ہے؟ کہیں سچ میں آپ کے بیٹے کے ناجائز تعلقات تو نہیں ہیں جسے آپ سب چھپا رہے ہیں؟ بات کے آخر پر زاویان نے تندھی سے اپنے جبڑے بھینچے، اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچ ڈالا۔ اس کے تاثرات غضبناک حد تک بگڑ گئے تھے۔ اب تو یاسمین بیگم کو بھی سمجھ نہیں آئی وہ کس طرح سے اس بات پر پردہ ڈالے کہ ان کی ریپوٹیشن بھی خراب نہ ہو اور نیوز اینکر بھی مطمئن ہو جائے۔ انف از انف، بہت بول لیا آپ سب نے، اب صرف میری بات سنیں۔ غصے میں چور ہوتے ہوئے ابدار صاحب لمبے لمبے ڈاک بھرتے مشائم کے پاس آتے، اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ گئے تھے۔ یہ ہماری بہو ہے، میرے بیٹے کی پسند اور بیوی۔ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ابدار صاحب ان سب کے سروں پر یکدم سے دھماکہ کر گئے تھے۔ ان کے بولتے ہی ایک دم سے زاویان ملک نے دھک ہوتے مشائم کے کلائی کو جھٹکے سے چھوڑا تھا، جبکہ مشائم نے نامعلوم نظر اٹھا کر انجان پن سے ابدار صاحب کو دیکھا۔ لیکن جو حالت یاسمین بیگم کی تھی وہ تو چند ثانیے کے لیے دھک رہ گئی تھی۔ سن لیا آپ سب نے، یہ میرے بیٹے کی بیوی ہے، اور رہی بات خفیہ شادی کی تو بس ابھی تک ان دونوں کا نکاح ہی ہوا ہے، مگر بہت جلد شادی بھی ہو جائے گی۔ ابدار صاحب پرسکون لہجے میں یقین دہانی کروانے لگے۔ تو پھر سے ایک اور سوال اٹھا، اگر ایسا ہے تو ان کے نکاح کی فوٹوز اور پیپرز ابھی تک میڈیا تک کیوں نہیں پہنچی؟ اور اس خفیہ نکاح کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ نکاح خفیہ رکھنا یہ ہمارا اپنا فیصلہ تھا۔ ہماری بہو پردہ کرتی ہے اور ہم نہیں چاہتے وہ میڈیا کے سامنے آئے، مگر آپ نے آج زبردستی کیسل میں داخل ہو کر اچھا نہیں کیا۔ آپ سب کی تسلی کے لیے کل صبح ہی نکاح کی فوٹوز اور پیپرز اخبار میں اور نیوز چینل میں ہر جگہ چھپ جائیں گے۔ میرے خیال سے اب آپ کو سارے سوالات کے جواب مل چکے ہیں، تو پلیز مہربانی کر کے یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اس بار ابدار صاحب کڑک لہجے میں بولے تو سب اینکر اپنے کمرے بند کرتے ان کے حال سے نکلتے کیسل سے باہر چلے گئے تھے۔ بابا، یہ سب کیا تھا؟ آپ نے کیوں بولا ایسا؟ ان کے جاتے ہی مشائم دوڑتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ زاویان آگ بگولا ہوتا ان کی جانب بڑھا تھا۔ تو کیا یہ بولتا یہ لڑکی فقط تمہاری ضرورت کا سامان ہے؟ ابدار صاحب خون کھولتے لہجے میں بولے تو زاویان نے کرب سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ زاویان ملک، اپنی حرکت کو سدھار لو اور چھوڑ دو ان کاموں کو۔ بابا، میں صرف آپ سے اتنا پوچھ رہا ہوں، آپ نے اسے میری بیوی کیوں کہا؟ اور نکاح نامہ اور پکچرز کہاں سے لائیں گے آپ؟ ایک لمبا سانس ہوا میں کھینچتے وہ تحمل سے بولا تھا، سمپل ہے، مولوی کو بلا کر تمہارا نکاح پڑھواؤں گا۔ ابدار صاحب کے سنجیدہ لہجے میں بولنے پر یاسمین بیگم اور زاویان ملک تو اچھل ہی پڑے تھے۔ زاویان کے بابا، آپ کیا بول رہے ہیں؟ اس لڑکی کو میں اپنے گھر کی نوکرانی بھی نہ رکھوں، جیسے آپ میری گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں؟ یاسمین بیگم نے مشائم کو سوچتے جھرجھری لی تھی، کیا کمی ہے اس میں؟ ابدار صاحب نے آبرو چکا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ زاویان، تم لڑکی کو نکاح کا بتا کر آؤ، ابھی کچھ وقت میں تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ میں مولوی صاحب کو اور فوٹوگرافر کو بلوا لاتا ہوں۔ ابدار صاحب نے مصروف انداز میں بولتے جیب سے موبائل نکال کر مولوی صاحب کا نمبر ڈائل کیا۔ بابا، میں اس سے نکاح نہیں کروں گا، اٹل لہجے میں بولتے زاویان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ تم میرے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے زاویان، پہلے ہی تمہاری ماں نے تمہیں بہت بگاڑ رکھا ہے، اب بہتر ہے چپ کر کے نکاح کرو اور اس لڑکی کو تیار کر کے باہر لے آؤ۔ ابدار صاحب کو لہجہ سنگین ہوا تھا جب زاویان لمبے لمبے ڈاگ لیتا تیش کے عالم میں کمرے میں چلا گیا۔ وہ چاہ کر بھی اب انکار نہیں کر سکتا تھا۔ مسئلہ صرف اس کے بابا کا نہیں، اس کی ماما کی ریپوٹیشن کا بھی تھا۔ لیکن سوچوں میں ڈوبی یاسمین بیگم تو دھنک ہی رہ گئی تھی۔ یہ سب بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ جب ایک پتا بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا تھا، پھر اتنا زیادہ تماشا کیسے ہو گیا تھا؟ دھڑلے سے دروازہ کھولتے زاویان ملک پہلی آگ کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا مشائم زمین پر بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگائے گھٹنوں میں منہ دیے شاید رو رہی تھی۔ زاویان بنا اس کی حالت پر ترس کھائے سلگتا ہوا بڑے بڑے قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچ کر بگڑے تیور سے اسے دیکھتا، تھوڑا سا جھک کر اس کے بازو سے پکڑ کر بالکل اپنے سامنے کھڑا کر گیا تھا، جبکہ اس اچانک افتاد پر مشائم کا سانس اس کے گلے میں اٹکنے لگا۔ اس سے پہلے ہی زاویان سے بہت ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے اب اس کا کیا ہوگا، جب کہ ڈری سہمی ایک نظر اٹھا کر وہ ہچکیوں میں روتی سسکتی ہوئی زاویان کی جانب دیکھنے لگی، جس کی سرمئی آنکھیں اب اس وقت سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ ماتھے کی رگیں تن کر ناک کی نتھیں غصے سے پھول چکی تھی۔ اس کے جلاد روپ کو دیکھتے مشائم فوراً سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ کیوں گئی تھی باہر؟ کس سے پوچھ کر گئی تھی؟
تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر کمرے سے نکلنے کی؟ جارحانہ انداز میں اس کے بازو کو کچلتا وہ اتنی تیز آواز میں دھاڑا کہ مشائم نروٹ اس کے بازو کو کچلتا وہ اتنی تیز آواز میں دھاڑا تھا کہ مشائم کے رونگٹے تک کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی بہت جو ہمت تھی وہ بھی اس کی دھاڑ پر ضائع ہو گئی تھی۔ فوراً سے اس کی آنکھوں نے آنسو کی رفتار پکڑ لی تھی۔ وہ میں لڑکھڑاتی آواز سے بولتی وہ اب کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ میں کیا لگا رکھی ہے تم نے؟ کاٹدار لہجے میں بولتے اپنے خون چھلکاتی نظریں اس کے چہرے پر گاڑتے کہا تو مشائم نے اپنا سانس بند کر لیا۔ پاپا پلیز مما مجھے میرے گھر جانا ہے۔ اسی وقت مشائم کو کچھ بولنا بھی بے حد مشکل لگا تھا۔ جب گھر ہی جانا ہے تو لینے کیا آئی تھی یہاں؟ اس بار زاویان نے اس کے بازو کو زور سے چٹکتے اپنے درد سے پھٹتے سر پر دونوں ہاتھ رکھے تھے۔ ایک طرف اسے ابھی تک شنایا کی فکر تھی اور دوسری طرف یہ مصیبت۔ مما میں خود نہیں آئی تھی یہاں۔ سو کر کے روتے ہوئے آخر مشائم نے بہت ہمت سے سچ بول ہی ڈالا تھا۔ اب چاہے اس کے بعد وہ عورت اس کو مار ہی کیوں نہ دیتی مگر کم از کم اس کی عزت تو بچ جاتی۔ کیا تم خود نہیں آئی تو پھر کون لایا ہے تمہیں یہاں؟ اس کی بات سن کر زاویان ملک کو ایک دم سے جھٹکا ہی لگا تھا۔ اس کے پاس آنے والی ہر لڑکی اپنی مرضی سے آتی تھی، پھر یہ اس تک کیسے پہنچ گئی؟ نہیں مجھے آپ کی ملازمہ لائی تھی۔ نظر زمین پر گاڑتے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے مشائم نے اپنے آنسوؤں کا پھندا اپنے گلے میں پھنستا محسوس کیا، جبکہ اس بار زاویان کو ایک اور جھٹکا ملا جس پر اس نے اپنی مٹھیوں اور جبڑوں کو بھیجتے کوفت سے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ کہاں سے آئی ہو تم؟ مطلب تمہارا گھر کہاں ہے؟ ملازمہ کو تو وہ بعد میں اچھے سے دیکھ لے گا مگر ابھی مشائم کو وہ اس کے گھر بھیج کر اپنی اور اس کی جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ ایک منٹ کے لیے تو مشائم خاموش رہی، اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا جواب دے۔ اس کا تو کوئی گھر نہیں تھا، چچی نے گھر سے نکال دیا تھا اور جہاں جانا تھا اس راستے کا بھی نہیں پتہ تھا۔ ایسے میں اگر وہ چچی کے گھر جاتی تو ابھی تک انابیہ کی شادی چل رہی ہوگی، جہاں جا کر وہ کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ مما میرا کوئی گھر نہیں ہے، اپنے دوپٹے سے اپنی ناک کو پوچھتے مشائم نے اپنی بے بس آنکھوں کو پھر سے سیلاب کی صورت میں بہنے دیا۔ اسے اس طرح روتے دیکھ کر ایک پل کو تو زاویان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تقریباً 5 منٹ ان کے درمیان گہری خاموشی چھائی رہی، جسے زاویان ملک کی آواز نے توڑا۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ اس سکون بھری فضا میں زاویان کی آواز نے ایک دم سے تلاطم برپا کیا۔ مشائم نے بے یقینی سے اس وقت حیرت زدہ نگاہوں سے زاویان کی جانب دیکھا۔ کیا آپ کیا بول رہے ہیں؟ اگر وہ تھوڑی پرسکون ہوئی تھی مگر اب زاویان کے سوال نے اسے پرسکون سے ایک پل میں بے چین کیا تھا۔ سنائی نہیں دیا تمہیں؟ نکاح کرو گی مجھ سے؟ زاویان نے بھاری مغرور آواز میں بولتے دوبارہ سے اپنے الفاظ دہرائے تھے، لیکن مشائم تذب بذب کا شکار ہوتی مضروب ہوئی تھی۔ نہیں میں کیسے آپ سے نکاح کر سکتی ہوں؟ مشائم کو سمجھ نہیں آئی وہ اب کیا بولے۔ کیوں نہیں کر سکتی تم مجھ سے نکاح؟ تمہارے سر پر چھت نہیں ہے، میں تمہیں رہنے کے لیے اپنا گھر دوں گا، کیا اتنا کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ زاویان صاحب کا لہجے میں بولتا اس کی جانب بڑھا۔ نہ جانے کیوں مشائم کی شخصیت اسے اپنی جانب کھینچنے لگی، اسے ہمدردی ہونے لگی اس سے۔ مجھے گھر نہیں تحفظ چاہیے۔ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی وہ رات والے منظر کو سوچتے بولی تھی، تم جیسے رہنا چاہتی ہو تم رہ سکتی ہو، تمہیں گھر بھی ملے گا، تحفظ بھی ملے گا اور عزت بھی۔ آصفانہ لہجے میں زاویان نے روبدار لہجے میں اپنے ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے، جبکہ معمول کی طرح غصہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں تھا۔ اب بتاؤ کیا جواب ہے تمہارا؟ تمہید باندھ کر پوچھتے اس نے مشائم کے خوبصورت چہرے سے بمشکل اپنی نظریں ہٹائی۔ میں کروں گی آپ سے نکاح مگر میری ایک شرط ہے۔ مشائم پوری طرح سے اب خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ اس کی ڈیمانڈ رکھنے پر زاویان نے آئبروز کہہ کر ہذیانی انداز میں سے دیکھا۔ بولو کیا شرط ہے؟ ایک دم سادے لہجے میں جواب آیا۔ کہیں نہ کہیں زاویان کے لہجے میں مشائم کے لیے افسوس چھپا تھا۔ وہ تو اچھا تھا اسے حویلی جانا پڑ گیا، ورنہ وہ بغیر مشائم کی سننے اپنی طلب پوری کر لیتا۔ نکاح کے بعد آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، اس کی ٹیپیکل شرط رکھنے پر زاویان نے ہنکارا بھرا۔ ٹھیک ہے مجھے تمہاری شرط منظور ہے، اپنا حلیہ ٹھیک کرو اور نکاح کے لیے باہر آ جاؤ۔ زاویان کو خود سمجھ نہیں آئی وہ اس کی ساری باتیں مان کیوں رہا ہے، اسی لیے اب مزید کوئی بحث کیے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر تقریباً 5 منٹ کے بعد مشائم کے باہر آتے شاسمین بیگم کے لاکھ اختلافات کرنے کے باوجود ان دونوں کا نکاح ہو گیا، جبکہ نکاح سے 10 منٹ پہلے شنایا اور شہزل بھی زاویان کے کیسل آ چکے تھے، مگر نکاح اور فوٹو شوٹ ہوتے ہی زاویان اپنی گاڑی کی کیز پکڑتا باہر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔
دن گزر گیا، رات بھی گزر گئی اور اگلا دن آ گیا۔ شنایا ملک تو ٹینشن کی وجہ سے کہیں آ جا بھی نہیں رہی تھی، جبکہ شازل یونیورسٹی چلا آیا تھا۔ لیکن ابھی فری لیکچر میں لائبریری آتے اس نے فرسٹ ٹیبل پر ہی نیہان کو بے خبر بیٹھے پایا۔ اس کے سامنے کتاب کھلی پڑی تھی، اس کی نظر بھی کتاب پر تھی، مگر اس کے سوچے کہیں اور ہی تھی۔ وہ ایک بار پھر ماضی کی حسین یادوں میں کھو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی جب اس کی پہلی بار زاویان ملک سے ملاقات ہوئی تھی۔ آہ، وہ ماضی، ایک حسین خواب ماضی۔ حال سے گزرتی نیہان ملک کچن میں جا رہی تھی جب اچانک سے تیز تیز چلنے کی بدولت اس کا پیر کارپیٹ پر مڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی جانب ہوتی اور گر جاتی، جب اسی وقت زاویان ملک نے اندر آتے جلدی سے اسے آگے ہو کر پکڑتے گرنے کی بجائے اسے بچایا تھا۔ جبکہ اس شخص کے کثرتی بازوؤں میں خود کو محفوظ محسوس کرتے، نیہان نے اپنی آنکھیں کھول کر اپنے سامنے ایک بھاری جسامت والے بے تحاشا وجیح مرد کو دیکھا تھا، اور ایک پل کے لیے تو نیہان شاہ اس کی سرمئی آنکھوں میں کھو گئی تھی۔ اسے تو وہ شخص یہاں کا نہیں بلکہ مصر کا شہزادہ لگا تھا، جو غلطی سے یہاں آ گیا ہو۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ نیہان شاہ کو اوپر کی جانب کرتے اپنا کوٹ صحیح کرتے زاویان نے فکر مندی لہجے میں پوچھا تھا، مگر نیہان تو بے خودی کے عالم میں اس کے پرکشش نقوش میں کھو گئی تھی۔ جب زاویان نے اسے ہوش میں لانے کے لیے اس کے منہ کے آگے چٹکی بجائی تو وہ دوبارہ سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ آر یو اوکے سویٹ گرل؟ زاویان نے مسکرا کر دوبارہ سے پوچھا تو اس بار نیہان اس بات میں سر ہلاتی اس کی دلنشین مسکراہٹ میں کھو گئی، جبکہ زاویان پروفیشنل انداز میں اس کے بازو کو تھپکتا اس کے پاس سے گزرتا چلا گیا تھا، مگر نیہان شاہ اسی وقت آنکھیں بند کرتی اپنے بازو میں موجود اس کے ہاتھ کے لمس کو اور اس کے مردانہ پرفیوم کو اچھے سے محسوس کرنے لگی۔ دوبارہ سے اس منظر کو سوچتے نیہان نے خوشی سے چہکتے جھرجھری لی، اپنے دوپٹے کو اپنی انگلی میں گھماتے کچھ گنگناتے کچن میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا نیہان، اتنا مسکرا کیوں رہی ہیں؟ خیر تو ہے نا؟ کچن میں برنل کے پاس کھڑی زرلین نے مڑ کر اس کی جانب دیکھتے اس کی خوشی کا جائزہ لیا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو وہ ترکی سے واپس آئی تھی، صرف زرلین شاہ اپنی بہن کی منگنی اٹینڈ کرنے کے لیے۔ آپ کو کبھی پہلی نظر کا پیار ہوا ہے؟ اس شخص کو اپنے حواسوں میں سوار کرتی وہ زرلین سے پوچھنے لگی، جبکہ وہ ابھی تک زاویان ملک کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ہاں ہوا ہے نا، زاویان سے، مگر مجھے لگتا ہے میں بہت لکی ہوں جو میری اب ان سے نسبت طے ہو رہی ہے۔ چائے کو کپوں میں ڈالتے زرلین نے جواب دیا، ہائے آپو، کاش میں آپ کو بتا سکتی کہ مجھے بھی پہلی نظر والا پیار ہو گیا ہے۔ نیہان نے فقط دھیمی آواز میں خود کلامی کی تھی۔ اچھا آپو، جیجو سے کب ملوا رہی ہیں آپ؟ نیہان کو ایک دم سے یاد آیا، کیونکہ اس نے ابھی تک بس زبانی ہی زاویان ملک کا نام سنا تھا، کبھی اسے دیکھا نہیں تھا۔ تم کہتی ہو تو ابھی ملوا دیتی ہوں۔ کیا سچ میں آپو؟ وہ ابھی آ جائیں گے مجھ سے ملنے؟ نیہان سر جھٹکتے ہوئے دوپٹے کو دوبارہ سے صحیح کرتی مزے سے بولی تھی۔ وہ زرلین شاہ کے علاوہ کسی کے ساتھ اتنی بات چیت نہیں کرتی تھی۔ وہ تو آ بھی چکے ہیں، گیسٹ روم میں بیٹھے ہیں، آؤ مل لو میرے ساتھ۔ کپوں کو ٹرے میں رکھتے زرلین نے مڑ کر نیہان کی جانب دیکھا تو وہ خوش ہوتی ہوئی اپنے جیجو سے ملنے گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کیا سوچ سوچ کر مسکرایا جا رہا ہے؟ نیہان شاہ کو سوچوں میں ڈوبے دیکھ کر شہزل ملک اس کے پاس آ کر بولا تو نیہان شاہ اسی وقت ماضی کے خلیے سے باہر نکلی اور کرواہٹ بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ؟ جہاں دیکھو وہاں آ جاتے ہو؟ نیہان شاہ نے دانت پیستے کوفت سے نظریں گھماتے شہزل کی بتیسی نیہان نے دانت پیستے کوفت سے نظریں گھماتے کہا تو شہزل کی بتیسی گہری ہوئی تھی۔ کیا کروں؟ جہاں جاتا ہوں تم وہاں پہلے سے موجود ہوتی ہو۔ شہزل نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے جب نیہان نے فقط اسے گھورتے بنا جواب دیے نظریں کتاب پر جما لی تھی۔ بائی دی وے، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ شہزل نے عزلی لہجے میں بولتے اشارہ کر کے اس کے پاس خالی پڑی کرسی کی جانب دیکھا تھا۔ کیوں؟ پوری لائبریری میں جگہ کم پڑ گئی ہے کیا؟ نیہان شاہ نے آئیبرو اچکاتے طنزیہ کہا تو 2 پل کے لیے شہزل ملک اس کی بلو گرنش آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ آنکھیں اتنی خوبصورت تھی تو سوچو چہرے کا کیا منظر ہوگا۔ اسی لمحے اس کا شدت سے دل چاہا وہ نیہان شاہ کا چہرہ دیکھے۔ جگہ کا تو نہیں پتا، مگر کمپنی نہیں ملے گی کہیں تم جیسی، شہزل زیر لب بڑبڑایا تھا۔ بتاؤ تمہاری اجازت ہو تو کیا میں بیٹھ جاؤں؟ جانتی ہوں کہ اگر میں منع کروں گی پھر بھی تم بیٹھ جاؤ گے، تو پھر پوچھنے کا تکلف کیوں کر رہے ہو؟ ایک ایک لفظ کو جباتے نیہان نے امپریس ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں، کافی جان گئی ہو تم مجھے۔ بیگ کو ٹیبل پر رکھتے وہ فوراً سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ ڈھیٹ لوگوں کو پرکھنے میں مجھے صرف ایک لمحہ لگتا ہے، تپتے ہوئے لہجے میں بولتی نیہان شاہ اسی وقت وہاں سے اٹھ کر یہ جا وہ جا ہوئی تھی تو پیچھے شہزل ملک گہرا مسکراتا
اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ زاویان ملک کو بالاج کی کال موصول ہوئی تھی جس میں وہ بتا رہا تھا اگلے 32 منٹ میں وہ شنایا ملک کو لینے حویلی آ رہا ہے، جس کی وجہ سے غصے سے چور ہوتا زاویان ملک ڈر لمبے لمبے ڈاک بھرتا سیدھا سے حویلی میں داخل ہوا تھا۔ اس نے کل کی ساری رات باہر گزاری تھی اور آج بھی وہ مشائم کو دیکھنے نہیں گیا تھا۔ سیاہ حویلی آتے ہی اس نے ملازم کو کہہ کر سب کو ہال میں آنے کا کہا اور اگلے 2 ہی منٹ میں گھر کے سب افراد ہال میں موجود تھے، سوائے شاذل کے جو یونیورسٹی گیا تھا، لیکن اب چھٹی کا وقت ہو رہا تھا۔ شنایا کافی ڈری ہوئی تھی اور خود کو حوصلہ دیتی نیچے ہال میں آئی۔ پہلی نظر ہی اس کی برہم ہوتے زاویان ملک پر پڑی جو اضطرابی کیفیت میں یہاں وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ شنایا کو سیڑھی کے پاس کھڑے دیکھ کر زاویان چلتا چلتا اپنی جگہ رکا اور اب قدم شنایا کی جانب بڑھانے لگا، جبکہ شنایا نے دونوں انگلیوں کو ایک ساتھ پیوست کرتے نگاہیں نیچے کر لی تھی۔ جب زاویان غصے کے ملے جلے تاثرات میں اس کا بازو پکڑتا اسے حال میں لاتا صوفے پر بٹھا گیا تھا۔ شنایا میری بات سنو، اس کے بعد اگر تمہارا فیصلہ ہوگا اسے ہی ترجیح دی جائے گی، مگر میں جو پوچھوں گا سچ سچ بتاؤ نا، سمجھ گئی تم؟ شنایا کے سامنے کھڑے ہوتے دبے دبے لہجے کو پرسکون کرتے کہا تو شنایا کے دل میں ایک دم سے ڈر بیٹھ گیا، نہ جانے اب زاویان کیا پوچھنے والا تھا۔ جی بھائی بولیں، کیا بات ہے؟ خود کو کافی حد تک نارمل کرتی شنایا آرام دہ لہجے میں بولی تو زاویان نے ایک لمبا سانس کھینچتے بات کا آغاز کیا تھا۔ بالاج نے تمہیں ٹریپ کیا ہے؟ زاویان جانچنے والے لہجے میں اس کے پل میں بدلتے تاثرات کو دیکھتا شنایا ملک کو ایک سیکنڈ کے لیے دھک کر گیا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر زاویان کے چہرے کی جانب دیکھا تو اس کا ایک رنگ آیا اور دوسرا گیا، کہیں سے کچھ پتہ تو نہیں چل گیا، جبکہ زاویان ملک کل والی ٹراؤزر شرٹ پہنے رف سے ہولیے میں بھی کافی پرکشش لگ رہا تھا۔ نہ 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 نہیں بھائی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نفی میں گردن ہلاتے شنایا نے ڈر پر قابو پاتے صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ بلاج نے بولا۔ بلاج نے بولا ہے کیا؟ شنایا کو اچانک سے خدشہ لاحق ہوا، بلاج سے باتوں باتوں میں کافی کوئی بات تو نہیں بتا گیا تھا؟ زاویان کی خاموشی دیکھ کر شنایا ملک کا سانس ایک پل کے لیے رکا۔ نہیں، اس نے تو کچھ نہیں بولا، لیکن اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تمہیں دھمکا رہا ہو۔ شنایا اگر ایسی کوئی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، اگر وہ تمہیں پریشرائز کر رہا ہے تو تم بنا ڈرے مجھے بتا دو، اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اپنی آنکھوں میں آئی سرخی کو پرے دھکیلتے زاویان نے بھڑکتے غصے اور طیش کو قابو میں کرتے سپاٹ لہجے میں پوچھا تو شنایا نے اپنی انگلیوں کو مروڑا۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایٹ لیسٹ میری تم سے کبھی کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ زاویان سے نظریں چراتے شنایا نے سابقہ لہجے میں کہا تو اسی وقت شاذل ملک انٹرن سے داخل ہوا تھا، تو شاسمین بیگم نے دور کھڑی ملازمہ کو شہزل کے لیے پانی لانے کو بولا۔ پھر شنایا ملک، تم بلاد سے نکاح کے لیے کیوں راضی ہو گئی؟ زاویان نے اپنے اشتعال کو قابو کرتے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو شنایا کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی تھی۔ میں نے بتایا آپ کو، میں ان کی اکڑ توڑنا چاہتی ہوں، ان کا غرور مٹی میں ملانا چاہتی ہوں، آپ کو بے قصور ثابت کرنا چاہتی ہوں، جس کے لیے مجھے ان سے نکاح کرنا ہوگا۔ دبے دبے لہجے میں بولتے شنایا نے اپنے لفظوں سے بلاد شاہ کے لیے نفرت ظاہر کی، تو شاسمین بیگم نے اپنی پیشانی کو مسئلہ ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ ان کی زندگی میں آ رہا تھا، جبکہ ابدار صاحب خاموش کھڑے تھے۔ شنایا سب یہ شنایا یہ سب تم کیوں کرنا چاہتی ہو؟ تم جانتی ہو نا وہ تمہیں خون بہا کے بدلے میں لے جا رہا ہے، وہاں تمہارے ساتھ جو سلوک ہوگا میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میں نہیں جانتا تمہاری رضامندی کے پیچھے کیا وجہ ہے، مگر تم بالاج کے گھر اس کی رکھیل بن کر جاؤ یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ سرد مہری سے بولتا زاویان ملک اٹل فیصلہ سنا گیا تو شنایا نے بھی دہانی میں اپنے نچلے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبایا، جسے زاویان نے بخوبی نوٹ کیا۔ وہ جب بھی ٹینشن کرتی تھی ہمیشہ اپنے نچلے ہونٹ کو زخمی کیا کرتی تھی۔ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے زاویان ملک کی بہن جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتی ہے وہ اتنی آسانی سے ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن جائے گی؟ بھائی وہ مجھے کیا ٹارچر کریں گے؟ میں انہیں دن رات ذلیل کروں گی، انہیں تگنی کا ناچ نچاؤں گی تاکہ انہیں اپنے اس فیصلے پر صرف افسوس ہو۔ شنایا بھی اٹل لہجے میں بولی تھی، آخر وہ بھی ایک زاویان کی بہن تھی، دشمنوں کو خون کے آنسو کیسے رلانا ہے وہ اچھے سے جانتی تھی۔ شنایا تو میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ جب خون بہا ہی نہیں تو بدلا کیسا؟ بھائی یہ ہم جانتے ہیں، وہ نہیں، اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اپنے بھائی کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے شنایا ملک ونی میں جائے گی۔ زاویان ملک کی بات کاٹتے اس نے اپنی بات جاری رکھی تو شاسمین بیگم اس بار شنایا کے پاس آتی اسے صوفے سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کر گئی تھی۔ تم ونی میں نہیں جاؤ گی، سن لیا تم نے؟ جل کڑک کر بولتی وہ خونخوار نظروں سے اسے گھورنے لگی تو شنایا نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ ماما
میں ونی میں جاؤں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ شنایا، اگر تم ان کے ساتھ گئی تو میں بھول جاؤں گا تم میری بیٹی ہو۔ تندہی سے بولتے انہوں نے شنایا کے ہاتھ کو جھٹکا تو زاویہ نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماما، شنایا بچی نہیں ہے، اپنے اچھے برے کا اچھے سے جانتی ہے، بلا وجہ کسی اور وجہ سے اپنے رشتوں کو خراب مت کرے۔ اگر یہ جانا چاہتی ہے، بالات سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اسے اجازت ہے۔ ہم شنایا پر زبردستی نہیں کر سکتے، اسے پورا حق ہے اپنے فیصلے لینے کا۔ یہ صرف زاویان ملک ہی جانتا تھا اس نے کیسے دل پر پتھر رکھ کر یہ الفاظ ادا کیے تھے، ورنہ اگر شنایا خود سے یہ نکاح نہ کرنا چاہتی تو وہ کسی صورت اسے بالاج کے حوالے نہ کرتا۔ زاویان ملک ٹھیک کہہ رہا ہے، میری بیٹی کمزور نہیں ہے، وہ ڈرتی نہیں ہے، بلکہ وہ دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ ابدار صاحب نے آگے بڑھ کر شنایا کے سر پر ہاتھ رکھا تو شنایا ایموشنل ہوتی ان کے سینے سے لپٹ گئی، جبکہ ابدار صاحب اور زاویان دونوں ہی جانتے تھے بالاج شاہ کو وہ اپنے سے منسوب چیزوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا، اسی لیے شاید تھوڑا سا پرسکون بھی تھے۔ اور شہزل ملک اپنی بہن کو بہت اچھے سے جانتا تھا، جو لڑائی جھگڑے میں تو ماہر تھی، بھلا اسے کوئی نقصان پہنچانے کا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ بلکہ سفید حویلی والوں کو تو اب شنایا ملک کے قہر سے ڈرنا چاہیے تھا۔ وہ آ رہی تھی، شاہوں کی حویلی میں طوفان برپا کرنے۔ اس سے پہلے کہ شاسمین مزید کوئی اعتراض کرتی، اسی وقت باہر سے فائرنگ کی آواز آنے لگی، جس کی وجہ سے وہ لوگ تقریباً ایک ساتھ باہر کی جانب بڑھے تھے، سوائے شنایا ملک کے جو سمجھ گئی تھی یہ کس کی حرکت ہوگی، اسی لیے وہیں کھڑی وہ خود کو اگلے امتحان کے لیے تیار کرنے لگی۔ انٹرن سے باہر نکلتے وہ لوگ گیٹ کے پاس آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک قطار میں 3-4 گاڑیاں فائرنگ کرتی بحریہ ٹاؤن میں سے حویلی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تبھی زاویان ملک نے غور سے پہلی گاڑی میں بیٹھے بالاج شاہ کو دیکھا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ لوگ پورے راستے فائرنگ کرتے آئے تھے، آخر دشمنوں کی بیٹی کو لینے آئے تھے، تھوڑا بہت جشن تو بنتا تھا۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے بالاج کی BMW جو سب سے آگے تھی وہ اچانک سے بریک لگاتی ان کے گیٹ کے سامنے آ رکی، تو اسی لمحے زاویان ملک نے اپنے خون چلکاتی نظروں سے اکیلے گاڑی میں بیٹھے بالاج کو سخت نظروں سے گھورا۔ سالے صاحب، بارات کو اندر نہیں آنے دو گے یا یوں ہی ڈیرا لگائے کھڑے رہو گے؟ ونڈو سے تھوڑا سا منہ باہر نکالتے بالاج نے کاٹ دار لہجے میں سے دیکھتے کہا، تو زاویان نے کرب سے اپنی مٹھیوں کو دبوچا تھا، مگر اس کے ابلتے غصے کو دیکھتے ابدار صاحب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر سائڈ پر ہوتے انہیں اندر آنے کی جگہ دی تھی۔ تو پہلے بالاج شاہ کی گاڑی، اس کے پیچھے التمش کی گاڑی جس میں اس کی چچی جان اور چچا جان موجود تھے، اس کے پیچھے 2 ملازموں کی گاڑی اندر داخل ہوئی جو وقفے وقفے سے فائرنگ کر رہے تھے، جبکہ شاذل ملک تو آنے والوں لوگوں میں شاید نہان کو ڈھونڈ رہا تھا جو آئی ہی نہیں تھی۔ ایک جھٹکے سے فرنٹ ڈور کو کھولتے بالاج شاہ باہر نکلتا، اپنی کالی شلوار قمیض پر آئی شکن کو دور کرنے کے لیے قمیض جھاڑتا، کندھوں میں پھیلائی سفید چادر کو بے حد مغروری انداز میں آگے کی جانب کرتا، اس کا ایک سائڈ کا پلو دوسرے پر اوڑھتا، روبدار چلتا ہوا سنجیدہ چہرے پر ہلکی سی تیکھی مسکراہٹ لیے زاویان ملک کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ کے یہاں کیا مہمانوں کا استقبال نہیں کیا جاتا؟ چچی جان گاڑی سے باہر نکلتی ان سب کو آگ بگولا اور اترے ہوئے چہروں کو دیکھتی ٹونٹ کرنے والے انداز میں بولی، تو شاسمین بیگم نے تندھی میں انہیں اپنی نظروں سے گھورا تھا، اور آپ کے ہاں کیا مہمان ایسے آتے ہیں؟ شاسمین بیگم بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی جب بالاج اور زاویان آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو ایسے گھور رہے تھے جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سالم نگل جائیں گے۔ بالکل، ہمارے ہاں تو بارات ایسے ہی لائی جاتی ہے، فائرنگ کرتے ہوئے، چچی جان نے ایک ایک لفظ کو چباتے کہا تھا۔ لگتا ہمیں یہاں سے نکاح پڑھوا کر شنایا ملک کو ساتھ لے جانا پڑے گا۔ بالاج شاہ اب زاویان ملک کو فرصت سے نظر انداز کرتا ابدار صاحب کی جانب دیکھ کر طنزیہ بولا، تو انہوں نے جلدی سے انہیں اندر آنے کا بولا۔ اندر آئیں اور عزت سے لے کر جائیں میری بیٹی کو، ابدار صاحب آرامدہ لہجے میں بولے، تو بالاج شاہ، اس کا باپ اور اس کا چچا اندر کی جانب بڑھے تھے۔ بے عزت لوگ عزت کی بات کرتے اچھے نہیں لگتے، وہ کیا ہے نا، عزت آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتی۔ چچی شاسمین بیگم کے تھوڑا سا قریب ہو کر سرگوشی نما آواز میں بولی تو فوراً سے پہلے اندر کی جانب بڑھی تھی، جبکہ جنگلی بلی کی طرح شاسمین بیگم ان کے پیچھے لپکتی۔ اس سے پہلے ابدار صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکتے انہیں پرسکون رہنے کو کہا۔ وہ سب ایک ساتھ اندر داخل ہوئے، مگر حال میں یہاں وہاں چکر کاٹتی شنایا انٹرن سے داخل ہوتے بالاج کو دیکھتی اپنے چلتے قدم وہیں پر روک گئی تھی، جبکہ سر چہرے پر بگڑتے تاثرات لیے بالاج نے خون بہاتی نظروں سے شنایا ملک کو سر تک پاؤں دیکھا، جو بلو جینز پر بیبی پنک ٹاپ پہنے بالوں کے پونی ٹیل کیے دوپٹے سے بالکل بے نیاز تھی۔ اس کی یہ غیر آرام دہ ڈریسنگ دیکھتے بالاج شاہ لمبے لمبے ڈاگ لیتا اسی کی جانب بڑھتا، اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے اپنے قریب کر گیا تھا۔ جاؤ
جا کر کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آؤ، تم بہت جلد اب شنایا ملک سے شنایا بالات شاہ بننے والی ہو، اور شاہ خاندان کی عورتوں کو زیب نہیں دیتا وہ ایسے بیہودہ کپڑے پہنے۔ میں دوبارہ کبھی تمہیں ایسے بے ڈھنگ کپڑوں میں نہ دیکھوں، سمجھ گئی تم؟ زہر خندق لہجے میں اسے دیکھتے وہ دبے دبے لہجے میں گررا کر بولا تو اس کی بات سنتے شنایا اپنے بازو چل جھڑکتی اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنا گئی تھی۔ سید بالاج التمش شاہ، میں ابھی آپ کی نہیں ہوئی، اس لیے جو میرا دل چاہے گا میں پہنوں گی اور کروں گی۔ کسی کے باپ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے جو شنایا ملک پر روک ٹوک کر سکے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی شنایا اپنے الفاظ سے بالاج کو سلگنے پر مجبور کر گئی تھی، جبکہ زاویان ملک ان کے درمیان آتا کھا جانے والی نظروں سے بالاج شاہ کو گھور گیا تھا۔ اپنی حد میں رہ بالاج شاہ، مت بھول میرے گھر کھڑا ہے تو، زاویان دانت پیستے بولا، جبکہ اتنی دیر میں التمش صاحب کے بلائے مولوی صاحب بھی آ چکے تھے۔ البتہ اس کی بات پر بالاج نے ایک زبردست کہکا لگایا، تو بھول گیا ہے تیرے گھر نہیں اپنے سسرال کے گھر کھڑا ہوں، تو بھول گیا ہے تیرے گھر نہیں اپنے سسر کے گھر کھڑا ہوں، اور اگر تیری اجازت ہو تو کیا اب میں تیری بہن کو اپنے نام کر لوں؟ بالاج شاہ جان بوجھ کر چھیڑنے والے انداز میں بولا، تاکہ اپنی بہن کے ذکر پر زاویان ملک کا انگ انگ جل اٹھے۔ پھر زاویان ملک اپنے غصے کو ضبط کرتا مولوی صاحب کو بٹھاتا نکاح شروع کرنے کا بول گیا تھا۔ بالاج شاہ چچی کے پاس آتا اپنی ماں کی دی ہوئی لانگ نیٹ کی چنری ان کے بیگ سے لیتا شنایا کے پاس آیا، اور اگلے ہی لمحے اسے صوفے پر بٹھاتا وہ اپنی ہونے والی عزت کے سر پر دوپٹے کو اچھے سے کھول کر اڑا گیا تھا۔ یہ ہمارے گھر کا رواج ہے، یقیناً کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، بالاج بولا تو شنایا نے نظر اٹھا کر نیٹ کے دوپٹے سے بالاج کے پرکشش چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ بالاج شاہ کچھ فاصلے پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ جب سب کی رضامندی ظاہر کرنے پر ان کا نکاح شروع ہوا۔ شنایا ملک بنت ابدار ملک، کیا آپ بالاج شاہ ولد التمش شاہ کے ساتھ بروقت 50 لاکھ سکہ راج الوقت یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا تو شنایا ملک کے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی، جبکہ چچی جان اس کا حق مہر سن کر جیسے تھک رہ گئی تھی۔ 2 منٹ خاموشی چھائی رہی، جس سے بالآخر شنایا کی آواز نے توڑا، جی قبول ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں بالاج شاہ آپ کا جینا حرام کر دوں گی، آپ پچھتائیں گے مجھے پا کر۔ شنایا نے دھیمی آواز میں نکاح قبول کیا تو زاویان ملک نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ ملک خاندان کے لیے یہ لمحے تکلیف دہ تھے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا تھا، اس بار اس کی آنکھیں نم ہوتی پانیوں سے بھر گئی تھی۔ جی قبول ہے، میں وعدہ کرتی ہوں بالاج شاہ، آپ کی عزت نام اور رتبے کو مٹی میں ملا دوں گی۔ یاسمین بیگم سے رہا نہیں گیا، ان کا دل تکلیف سے بھر گیا تھا اور ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار شنایا ملک پوری طرح سے ٹوٹی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں ایک دم سے بہنا شروع ہو گئی تھی۔ جی قبول ہے، میں وعدہ کرتی ہوں بالاج شاہ، اپنے بھائی کو بے گناہ ثابت کر کے میں آپ کی زندگی تباہ کر کے چلی جاؤں گی۔ 3 دفعہ قبول ہے بول کر اپنی رضامندی ظاہر کرتی شنایا اب شنایا بالاج شاہ ہو گئی تھی۔ پھر مولوی صاحب سے بالاج شاہ سے رضامندی لی گئی۔ پھر مولوی صاحب نے بالاج شاہ سے رضامندی لی۔ بالاج شاہ ولد التمش شاہ، کیا آپ کو شنایا ملک بنت ابدار ملک کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے بالاج سے پوچھا تو بالاج نے ایک گہرا سانس لیتے نکاح کو قبول کیا۔ شنایا ملک، میں اس نکاح کا گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں تمہاری اکڑ اور غرور بہت جلد ختم کر دوں گا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح گواہ ہے میری دشمنی کا شنایا ملک، میں تمہیں مکمل بدل دوں گا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ جس طرح تمہارے بھائی نے میری بہن کو بے دردی سے مار ڈالا، میں شنایا ملک تمہیں مار ڈالوں گا۔ ذلین کو اور اس آخری لمحے کو سوچتے بالاج نے اپنے ذہن میں تصور کرتے کرب سے آنسو بہاتی شنایا ملک کو دیکھا۔ نکاح ہوتے وہ لوگ کھڑے ہوئے، جب روتی ہوئی یاسمین کو ابدار ملک نے دلاسا دیتے اپنے ساتھ لگایا، جبکہ زاویان ملک شنایا کے سر پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ جب اسی وقت وہ اٹھ کر اپنے بھائی کے گلے لگ کر اپنا سارا غبار آنسوؤں کی صورت اس کے گلے لگتی بہانے لگی۔ شنایا کے گلے لگنے کے بعد وہ بالاج کے قریب بڑھا۔ بالاج، میری بہن کو اگر خروچ بھی آئی نا تو میں بھول جاؤں گا ہمارا کوئی رشتہ بھی ہے۔ میں بہت پیار کرتا ہوں اپنی بہن سے، اس پر آنچ بھی نہیں آنے دے سکتا۔ زاویان ملک اسے دھمکاتا، اسے ڈرانے کی کوشش میں تھا۔ جب بالاج نے تنفر سے اسے دیکھا تھا، تو نے میری بہن کو مارا، اب میں تیری بہن کو مار کر حساب برابر کروں گا۔ بالاج شاہ فقط سوچ کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ کچھ بول کر تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، اسی لیے خاموش ہی رہا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد جب شنایا نے سب سے مل لیا، تب بالاج شاہ اس کا ہاتھ پکڑتا، اسی لیے باہر کی جانب بڑھتا، اپنی BMW کا دروازہ کھولتا، شنایا کو بٹھاتے وہ دوسری جانب آ کر فرنٹ سیٹ سنبھالتا گاڑی کو زن سے بھگا لے گیا تھا، جبکہ اس کے پیچھے باقی گاڑیاں بھی روانہ ہوئی تھیں۔